آج ہم کریں گے سورہ دوحہ کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالتی ہے۔ بہت سی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہ اللہ کی پیدا کردہ عجائبات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سی عظمتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ کی عظمت پر غور و تفکر کرنے کے لیے بہت جگہ قرآن پر ان کی قسمیں یاد فرماتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ چاشت اور رات کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ رات بھی انہی نشانیوں میں سے اللہ کی ایک بہت بڑی عظیم نشانی ہے کہ دن کے وقت انسان چوکھا چوبند ہوتا ہے، اس کو ویسی نیند نہیں آتی ہے، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے بستر پر آئے اور ایک گہری نیند لے، تو یہ اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب وحی میں کچھ عرصہ تاخیر ہوئی تو بعض کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے اب ان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور دوسری بہتر ہے پہلی سے۔ تو یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور دوسرا قول یہ جو کہ انتہائی بہترین قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے فضائل میں، برکات میں، کمالات میں، درجات میں، ترقی کے اعتبار سے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس بات پہ غور و تفکر کریں تو ہمیں عقلاً بھی اس بات کی بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے صحابہ اکرام اس دین اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کا اس دین میں داخل ہونا اور پھر جتنے بھی نیک اعمال انہوں نے کیے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے گا۔ پھر ان سے آگے دین پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر نیک عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے گا، کیونکہ جو اصل بنیاد ہوتی ہے اس پر عمل کرنے والے ہر شخص کے نیک عمل کا ثواب اس پہلے شخص کو ضرور ملتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات روز بروز بلند ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت انتہائی نفیس آیت ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یہاں اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اس قدر نوازیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہاں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے موافق نہیں ملا، بلکہ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے قلب میں کچھ ایسی تمنائیں ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائیں، تو انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کے ہر شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو جاتی اور میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی کی امت کا ہر ایک شخص دخول جنت لازمی ہوگا۔ اب امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں تمام کے تمام اشخاص آ جائیں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ملی، اور امت اجابت میں وہ تمام کے تمام لوگ آ جائیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا، دین اسلام میں داخل ہوئے، اپنے آپ کو دین اسلام کے موافق ڈھال لیا اور صاحب ایمان ہو گئے۔ تو ایسے امت اجابت تمام کے تمام اشخاص
خاص جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ اب امت دعوت میں جو لوگ کفار ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ ضرور دوزخ میں جائیں گے، اور امت اجابت میں بھی وہ لوگ جو کہ اپنے کچھ اعمال کے باعث ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء اکرام کو روک دے شفاعت سے، اور ان کو اولاً جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ عطا فرمائی؟ اب یتیم کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک یتیم ایسے نابالغ شخص کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر وہ 6 برس کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 برس کے تھے تو دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر وہ ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، تو ہم نے آپ کی کفالت کا بندوبست کیا، لوگوں کو مقرر فرمایا کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کی مدد فرمائیں۔ پھر یتیم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے یکتا، یعنی جو سب سے منفرد ہو، جیسے ہم کہتے ہیں در یتیم، جس کا مطلب ہے یکتا موتی، جو سب سے منفرد ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بالکل مختلف پیدا کیا، اور پھر ہم نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اللہ کے کلام میں بہت وسعت ہوتی ہے، کوئی ایک معنی اخذ کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہاں مفسرین نے ادھر اس آیت سے 2 معنی اخذ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر آپ کو جگہ عطا فرمائی۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ایک عاشقانہ جملہ ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی راہ میں اس کے لیے ایسا محبت میں ڈوبا ہوا پایا کہ اللہ نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایسے تھے کہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے تھے کہ آپ کتنے عالی مرتبہ ہیں، تو اللہ نے آپ کو اس کی معرفت عطا فرما دی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو محتاج پایا تو پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ صحاح کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو کر میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہاں غنی سے مراد دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال سے ہرگز رغبت نہیں تھی، بلکہ کوئی مال آپ کے پاس پیش کیا جاتا تو آپ اسے صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اصل دولت، اصل دل کی دولت، دل کا غنی ہونا قناعت ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو یتیم پر دباؤ مت ڈالو۔ اس زمانے میں کفار یتیموں پر بہت دباؤ ڈالتے تھے، ان کا مال ضبط کر لیتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اور سائل کو مت جھڑکو۔ اگر تو اس آیت سے مراد مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے دروازے پہ جب بھی کوئی سائل آئے تو آپ اسے نہ کریں، بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، یا پھر اس کو اس انداز میں رخصت کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یا پھر اگر اس سے مخاطب ہم لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے دروازے پہ جب بھی کوئی آئے تو اس سے ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، اس کو جھڑکو مت، بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی پیشہ ور فقیر آتا ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو دراصل آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بھی اسی پیشے میں ڈال دے، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے بلا ضرورت ہاتھ پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص بلا ضرورت کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ قیامت کے روز ایسے اٹھایا جائے گا جس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ وہ ذلت ہوگی جو کہ اسے بروز قیامت ملے گی، اور تمام لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو بلا ضرورت لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا تھا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔
تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا، اس کا بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرما رہا ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی جسمانی خوبی ہو سکتی ہے، مال و متاع ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے 40 عمرے کی ہیں، 4 حج کی ہیں، میں نے فلاں غریب کی شادی کی ہے، اور وہ یہ سب کچھ تحدیث نعمت کے بطور لوگوں کا بیان فرما رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں اپنے قلب پہ ایک نظر لازمی ڈالنی چاہیے کہ کیا کہیں شیطان تحدیث نعمت کے طور پر ہمارے دل سے کھیل تو نہیں رہا۔ بعض اوقات یہ سب چیزیں بیان کرتے ہوئے ہم ایک محفل میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اب ایک عزت بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں وہ تمام اعمال کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ اکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پہ، ان کی زندگی پہ، ان کی برکات پہ خوب چرچا کرنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے، اور یہ سب کچھ تحدیث نعمت میں آئے گا۔ یہ تھی سورہ دوحہ کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔